امریکہ میں اللہ کا عذاب ہے تو سعودی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش. اب یہ وہاں اتنی تباہی والی بارش ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سعودی حکومت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور لوگوں کے اعتراض یہ ہو رہے ہیں کہ بھائی جو سعودی وہاں پر پانی کا عذاب آیا ہے اور جو امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے، پوری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی، وہاں پر آگ کا عذاب آیا. اب آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ دیکھو، لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس وقت فلسطین پس رہا تھا اور فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا، اس وقت عرب ملک نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا جس طرح سے اس کو دینا چاہیے تھا. اگر عرب دیش تھوڑی سی سختی سے کام لیتا تو پھر کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر پاتے. تو بہرحال عرب نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہاں پر اللہ کا عذاب آیا اور بارش ہو رہی ہے، اور جس بارش کی وجہ سے بڑی تباہی کا سامنا وہاں کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. دیکھو، جب کوئی انسان جو قدرت کی کاریگری ہے، جب اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب انسان اپنی پائپ لائن بچھاتا ہے اور مصنوعی بارشوں کو اپنے اوپر برساتا ہے کہ بھائی مصنوعی بارشیں ہم برسا رہے ہیں سمر کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے، ان آلات کے ذریعے سے جن آلات سے ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ان آلات کا استعمال کر کے ہم اپنے اوپر بارش کر رہے ہیں. یہ سعودی حکومت نے کیا کہ وہ جو قدرت کا جو نظام ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے، اب آپ آنکھ میں انگلی کریں، بلا وجہ انگلی کریں کہ نہیں بھائی اس میں جتنا ہمیں دکھ رہا ہے نا اس کا ڈبل ہمیں دکھنا چاہیے. اب جب آپ اس میں انگلی کرو گے قدرت کے نظام میں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صرف نقصان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہوتی ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دے دیا، پیسہ کماؤ، لیکن تقدیر کو بھی ہمارے اوپر لگا دیا کہ کتنی بھی محنت کر لو کماؤ گے اتنا. تو ہمیں تو دے دی اڑان کہ خوب اڑو، جتنا چاہو کماؤ ظاہری اسباب میں، لیکن پھر دامن جو ہے وہ تقدیر کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سر کے اوپر رکھ دیا، بچھا دیا کہ بھائی تمہیں تقدیر سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ نیک ہو جائیں تو ہم ان کے اوپر جس طرح سورج نکالتے ہیں نا دن میں، اسی طرح سے جب ان کو ضرورت ہو ہم بارشوں کا نزول کریں گے. تو ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم نے بارشوں کو تو بند کروا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو روک لیتا ہوں اور بارش کو ٹائم پر نہیں برساتا ہوں. تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے. جب بارش نہیں برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے اوپر مصنوعی بارشیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر عذاب ان کے اوپر، وہ عذاب کی شکل میں ان کے اوپر قہر سا برستا ہے جس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، سوکھا ایریا ہے، سوکھا علاقہ ہے. تو وہاں پر جب یہ کھلواڑ کیا گیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ تو وہاں پر بھی بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے. اچھا، کہیں نہ کہیں انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. اب جو وہاں فلم انڈسٹری پھک گئی پوری امریکہ کے اندر، پورے شہر تباہ ہو گئے، تو چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے ظلم کیا اور فلسطینیوں کے بچوں کو بچہ نہیں سمجھا. وہ بلکتے ہوئے بچے جب چیخو پکار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد تو پھر ایسے ہی آتی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. ایسی آواز ہوتی ہے اللہ کی لاٹھی میں کہ دنیا کانپ جاتی ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. یہ کس نے کہہ دیا اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی؟ ایسی جھنکار ہوتی ہے اس کی لاٹھی میں کہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کی لاٹھی اور اللہ کا کوڑا بج رہا ہے، اور دنیا میں تو کچھ نہیں بج رہا. یہ تو بڑا معمولی سا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ گیا، کچھ نہیں ہے، یہ تو معمولی سا ہے. اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن جلوہ دکھائے گا، زمین و آسمان کو ہاتھ میں لپیٹے گا. اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟
کوئی اللہ کے علاوہ بولنے والا جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دے گا۔ للہ الواحد القہار، آج اکیلے تمہارے اللہ کی بادشاہت ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔